نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اور جب کوئی نبی اپنی قوم کی طرف آتا ہے تو قوم ایسے کاموں میں لگی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ ہماری ضرورتیں بس اسی میں پوری ہو جائیں گی، البتہ تھوڑا کمی رہ گئی کہ زراعت والے ہیں تو وہ زراعت میں ہماری ترقی ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی تک ہوئے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تھوڑا سا اور چاہیے، تھوڑا اور زراعت ہماری جاندار ہوتی تو تھوڑے اور فصلیں ہماری آتی۔ مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کہتے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، مال راستہ تو یہی ہے، لیکن تھوڑا اور مال ہوتا تو کام بنتا۔ تو ہر آدمی اپنی لائن کو صحیح سمجھتا ہے، لیکن کامیابی ابھی تک نہیں ملی، وہ تھوڑا آگے ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر محنت والے کو دکھا دیا، مثالیں دے دی کہ مال سے تمہارا خیال ہے تمہارا کام بنے گا، تو قارون کے پاس کتنا مال تھا یہ بھی تو دیکھو، اور اتنا مل گیا پھر بھی کام تو اس کا نہیں بنا۔ تو یہ جو تمہارا خیال ہے کہ مال سے میرا کام بنے گا، یہ خیال غلط ہے۔ اتنا بھی ہو گیا جتنا قارون کے پاس تھا، پھر بھی نہیں بنے گا کام، اس کا مطلب ہے راستہ ہی غلط ہے۔ راستہ بدلنے کی دعوت دیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کہ یہ جس محنت میں تم لگے ہوئے ہو، اس محنت پر، اس راستے پر منزل آگے ہے نہیں، رکو۔ اور پھر ان کو وہ اللہ کی طرف، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف، جنت کی طرف متوجہ کرتے کہ دنیا میں اگر بہت تیر مار بھی لیا اور بڑی واہ واہ بھی ہو گئی، لیکن آنکھ بند ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا سامنا کرنا پڑا تو کیا فائدہ ہوا؟ کہ یہاں آنکھ بند ہوئی، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا اور وہ ختم۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ منسوب ہے بات کہ وہ مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی سو گیا اور خواب کے اندر اس کو لگا کہ میں تو بادشاہ بن گیا، اور وہ پھر عیش اور وہ مزے سب میری مان رہے ہیں، کھانا پینا جو جی چاہے، اب وہ بڑا خوش۔ خواب میں آنکھ کھلی تو وہیں کا وہیں، خیر یہ تو وہیں کا وہیں ہے نا۔ آنکھ کھلی اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سامنا پڑا تو بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ تو سو رہے ہیں، جب مرتے ہیں تو آنکھ کھلتی ہے۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے کہ وہاں کیا ہوگا۔ دنیا میں بڑی مشقتوں میں، بڑے مجاہدوں میں مسلمانوں کی زندگیاں گزری۔ ایسے بھی تھے کہ جن کے پیشانی پر آرا رکھا گیا اور وہ آرا چلایا گیا یہاں تک کہ جسم کے 2 ٹکڑے ہو کے الگ ہو گئے۔ اور بعض ایسے بھی تھے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھال، پھر گوشت پوست سب اکھیڑا گیا، ہڈی رہ گئی باقی۔ کتنی تکلیف میں جان گئی۔ اللہ والے تھے وہ خندق والے کہ بادشاہ ان پہ ناراض ہوا کہ تم کیوں اللہ کی عبادت، اللہ کو ماننے میں کیوں لگتے ہو، اور جو مجھے مانے گا وہ تو اس کو میں چھوڑ دوں گا، باقیوں کے لیے خندق کھودی، اس میں آگ بھری، انگارے ڈال دیے اور دھکا دے دے کے ایمان والوں کو اس کے اندر دھکا دے کے گرا دیا اور وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ طرح طرح کی مشقتیں، مصیبتیں آئی، لیکن میرے بھائی دوستو،
جس مسلمان کی سب سے سخت زندگی گزری، اب ان سارے کی مثالیں تو سامنے ہیں، پتہ نہیں یہ یا ان سے آگے کوئی سب سے سخت زندگی جس کی مسلمان کی گزری ہوگی، اس کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس آدمی کو لے جاؤ اور جنت میں ایک ڈبکی دے کے لے آؤ، نکالو، جیسے پانی میں ایک چیز کو تھوڑا سا اندر ڈال کے واپس نکال لیتے ہیں، ایسے جنت کی فضا میں اس کو لے جاؤ، ڈبکی دو، واپس لے آؤ۔ نہ جنت کے پھل کھائے، نہ اور کوئی نعمت سے لذت اٹھائی، بس جنت کی فضا میں ڈبکی ڈالی اور واپس لے آؤ۔ اور اب اللہ رب العزت سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، کبھی کوئی مشقت، کوئی ناگواری، کوئی تکلیف دیکھی تو نے؟ ساری زندگی تکلیفوں میں گزری، لیکن وہ جنت کی ایک ڈبکی ایسی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے اللہ کی قسم کھائے گا کہ اللہ تیری قسم، میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، سب صاف ایک ڈبکی میں۔ اب یہاں اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں کہ کل کا دن میں آج سے زیادہ نعمتیں ہو جائیں، کہ کل میرے کپڑے آج سے بہتر ہو جائیں، کل میرے کھانے آج سے بہتر ہو جائیں، اور یہ آج اور کل اور پرسوں موت تک کا سلسلہ، اس سب کا وزن کیا ہے کہ جنت کی ایک ڈبکی یہ سب بھولوا دے گا، اور اسی طرح جہنم کی ایک ڈبکی کہ وہ آدمی لایا جائے گا کہ جو اللہ کا نافرمان، اللہ کو ماننے، اللہ کا انکار کرنے والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی شاندار نعمتوں والی زندگی دنیا میں دی۔ وہ سنتے ہیں کہ فرعون جو ہے 300 سال اس کے ایسے گزرے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کہ اس کو سر کا درد بھی نہیں ہوا، اور وہ کیسی عیاشی، کیسے مزے، 300 سال، اور پتہ نہیں کیسے کیسے آج بھی دیکھتے ہیں، لگتا ہے جیسے بڑے مزے میں ہیں، اور بڑا مال ہے، اور بڑی چیزیں ہیں، بڑے کھانے پک رہے ہیں۔ تو وہ کون سا والا ہوگا پتہ نہیں، لیکن کوئی ہوگا جس نے بڑی عیاشی میں ساری زندگی گزاری، مزے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں کو کہ اس کو جہنم کی ایک ڈبکی دے کے واپس لے، وہاں کے سانپ اس سے چمٹ گئے ہوں، وہاں کے بچھو، کچھ نہیں، بس ایک ڈبکی دے کے واپس لے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے کو بھی چین، سکون، راحت، کوئی مزہ، کوئی لذت تجھے ملی؟ اللہ کے سامنے کھڑا اللہ کی قسم کھائے گا کہ اللہ یہ چیزیں تو میں نے دیکھی نہیں، حالانکہ ساری زندگی عیاشی کی، مزے کیا۔ کیونکہ میرے بھائی دوست، وہ زندگی کا عیاشی نہیں ہے، اس زندگی کی تکلیف نہیں ہے، عیاشی بھی، مزے بھی، تکلیف بھی موت کے بعد آئیں گے۔ پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مزے کروانا چاہتا ہے تو کیسے اپنی شان کے مطابق مزے کرواتا ہے، اور کسی کو اگر سزا دینی ہے تو وہ بھی اپنی شان کے مطابق سزا ہوگی۔ یہاں آدمی کو سخت سے سخت تکلیف دو، کچھ دنوں میں وہ عادی ہو جاتا ہے، کچھ دنوں میں وہ عادت پڑ جاتی ہے، وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ وہاں اللہ رب العزت میں قدرت دکھائے گا کہ یہ تکلیف بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، عادی نہیں ہوگا کوئی، اور بڑھتی جائے گی۔ مزے کا بھی یہ معاملہ ہے کہ یہاں مزیدار سے مزیدار چیز ہو، مزیدار زندگی ہو، کہتے ہیں بور ہو رہا ہوں، بور ہو جاتا ہے آدمی کہ اور کوئی چیز دو، یہ سب کھا لیا پی لیا، وہ مزہ اب نہیں رہا۔ وہاں اللہ رب العزت ایسا کرے گا کہ کہ پھل کھایا تو ہر لقمے میں اور مزہ، ہر چیز وہاں کی، اس کی لذت، اس کا مزہ روز بروز بڑھتا چلا جائے گا۔
تو لوگ تو اپنی سعادت اپنی کامیابی اس دنیا میں سمجھے ہوئے، حالانکہ دنیا ہے ہی امتحان. اس میں کبھی اللہ تعالیٰ لے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے. یہ بھی آزمائش، وہ بھی آزمائش. مشکل ہی ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے چیزیں دی ہیں یا جو چیزیں لے لی ہیں اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے. اللہ کا بندہ اللہ کو بھلا کے اس کی نعمتوں میں سے فائدے اٹھانے میں لگ جاتا ہے، یا اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اسے روک کے رکھ لی، واپس لے لی، اسی کی تلاش میں لگ جاتا ہے اور اللہ کو بھلا دیتا ہے. یہ مشکل ہوتی ہے. تو اس کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو تمہاری کامیابی کی تلاش ہے اس دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں میں، یہاں کامیابی ہے ہی نہیں. جتنا آگے جاؤ گے اتنا آگے اور آگے نکل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب مثال دی ہے کہ ایک آدمی صحرا میں ہوتا ہے اور دور اس کو پیاس لگی ہوتی ہے اور پتا ہوتا ہے کہ شاید 1-2 گھنٹہ کتنا گھنٹہ اور میں چل سکوں گا، پھر پیاس کے مارے میں گر جاؤں گا اور مر جاؤں گا. تو دور اس کو پانی نظر آتا ہے، بہت سارا پانی، جیسے تالاب، بہت بڑا جھیل ہو. اب وہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور شوق سے دوڑتا ہے آگے، اور جب جہاں اس نے دیکھا تھا پانی وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں تو پانی ہے ہی نہیں. لیکن یہ بھی ایک بڑی مصیبت تھی، دل کو دھچکا لگتا ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ تھوڑا اور آگے وہی پانی نظر آ رہا ہے کہ یہ تو غلطی تھی لیکن وہ آگے جو ہے وہ تو ٹھیک ہوگا نا. پھر دوڑ لگاتا ہے. وہ جتنا دوڑتا ہے پانی کی طرح اتنا دور وہ پانی ہوتا چلا جاتا ہے. دوڑتے دوڑتے اس کا جو سرمایہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے جو جان تھی، جو قوت تھی، وہ ختم ہو جاتی. اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اب اس کو حساب دینا ہوتا ہے کہ میں نے جو قوت دی تھی تم نے اس سے کیا کیا. کہ یہ دوڑ ہی غلط تھی. ایک تو تھا نہیں وہاں کچھ، دھوکہ تھا، پانی کی صورت تھی لیکن تھا کچھ نہیں. اور دوسرے ایک کہ جو تم محنت کے سرمایہ دیا گیا تھا وہ بتا دیا گیا تھا کہاں لگانا ہے، وہ مجھے راضی کرنے میں لگاتے، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنی خواہشیں میرے اوپر چھوڑ دیتے. تو میں تمہاری ضرورتیں، حاجتیں، خواہشیں ایسی پوری کرتا. کوئی آقا اپنے غلام کی ایسے نہیں پوری کرتا، ایسا خیال نہیں رکھتا جیسے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. میرے بندے بن کے رہتے تو میں تمہاری یہ سارے انتظام کرتا. عجیب بات ہے کہ فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پہ ویسا بھروسہ کرتے جیسے اس کا حق ہے تو اللہ رب العزت بھی تمہاری ضرورتیں ایسی پوری کرتا جیسے پرندوں کی پوری کرتا ہے. کہ پرندہ صبح کو خالی پیٹ نکلتا ہے اور کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، شام کو بھرے پیٹ واپس آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی ہمارے لیے پسند فرمائی ہے، لیکن اس زندگی کی بنیادیں ہیں، اور پہلی بنیاد ہے یقین والی بنیاد ہے. آج جو وہاں محنت ہو رہی ہے وہ دین کی بنیادوں کو لوگوں کے اندر قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پہلے کام کرنے والے آسان آسان بات کرتے تھے، کہتے تھے بھئی یہ کیا محنت ہے، یہ کلمی نماز کی محنت ہے. عربی میں قرآن شریف میں ایمان اور اعمال کی بات ہوتی ہے تو اس کی آسان تعبیر ہمارے حضرات کہتے تھے کیا، یہ کلمہ نماز کی محنت ہے. کہ کلمے کے الفاظ بھی ہیں، اس کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے، معنوی ترجمہ بھی آنا چاہیے. لیکن یہ چیزیں تو ایک آدھ دن کا کام ہے. وہ اصل جو کام ہے، وہ جو کلمے کے اندر کا یقین ہے، وہ دل میں اتار کر کہ جب اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، کرنے والی ذات اسی کی ہے، تو اس کو ساتھ لینے کے لیے کیا کرو، نماز پڑھو. بنیادی عمل نماز ہے، باقی سارے اعمال ہیں.
لیکن دروازہ نماز کہ قیامت کے دن آدمی سے حساب لیا جائے گا اور وہ نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا. اور نماز ٹھیک ہو گئی تو باقی سارے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، اور نماز میں جو خرابی ہوگی وہ باقی سارے اعمال بھی ظاہر ہوں گی. کلمہ اور نماز بالکل جیسے دکاندار کا مال پہ یقین ہوتا ہے، کہتے ہیں مال کہاں سے ملے گا، تو اب اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ دکان سے کام بنے گا، دکان سے مال ملے گا، مال سے کام بنے گا. اور اب دیکھو کہ دکان پہ کتنی محنت کرتا ہے. ہمارے بڑوں میں سے ایک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیے استقامت کیسے ملے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتا، دکاندار سے جا کے پوچھوں. 10 سال 20 سال وہ دکان وقت پہ کھلتی ہے، 9 بجے ہے 10 بجے ہے، جو بھی ہے وہ وقت پہ کھلتی ہے. ابھی دکاندار بیمار نہیں ہوتا، بارش نہیں ہوتی، رشتے دار نہیں آتے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن دکان وقت پہ کھلتی ہے. استقامت کسی کو کہتے ہیں کہ ہر حال میں وہ کام نہیں ہٹتا اپنی جگہ سے، حال بدلتا رہتا ہے، کام نہیں ہٹتا. 9 بجے دکان کھلے گی. اب یہ وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ میری زندگی تو مال سے چلے گی، اور اگر میں نے دکان دیر سے کھولی نہیں کھولی تو میرے گاہک ٹوٹیں گے، پھر مال کہاں سے آئے گا، پھر میری زندگی تو تباہ ہو جائے گی. ایک یقین ہے اور اس کے ساتھ ایک محنت ہے. زراعت ہے، تجارت ہے، سیاست ہے، وہ کارخانے چلانا ہے، بہت ساری محنت ہے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ مال حاصل کرنے کا طریقہ اب اس پہ لگ گیا. مال کا یقین، مال حاصل کرنے کے طریقے پر محنت، اور اب زندگیاں ساری اسی پہ گزر گئی. حالانکہ ڈھیروں مال جمع کر لیا، مال کے بڑے بڑے اسباب لے لیے، لیکن وہ مثالیں اللہ تعالی نے دے دی کہ سب کے باوجود ناکام. ایک ایک مثال کہ قوم سبا ہے، ایسے شاندار ان کے باغ ہیں کہ عورت خالی ٹوکری رکھ کے ایک طرف سے داخل ہوتی ہے، دوسرے دروازے سے نکلتی ہے، اتنے پھل گر رہے ہیں پک پک کے کہ وہ ٹوکری بھری بھی ہوتی ہے. ایسی زبردست باغ، لیکن تباہ ہو گئے. وہ اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے رسول کی نہیں مانی، تباہ ہو گئے. قارون ہے، مال کی ڈھیر لگ گئی اس کے پاس، تباہ ہو گیا. فرعون ہے، اس سے پہلے نمرود، بڑے بڑے بادشاہ، اپنے نظر میں، لوگوں کی نظر میں بڑے، اور حالانکہ ذلیل ترین لوگ انجام کے اعتبار سے. کچھ دنوں تک نظر آیا، محسوس ہوا کہ بہت بڑے لوگ ہیں، پتہ چلا کچھ نہیں ہے. ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اللہ سے لینا، اللہ سے، اللہ ہی ہے جو دیتا ہے. اور اگر اللہ کو راضی کر کے اللہ سے لینے والا بنے گا آدمی تو دنیا میں بھی عزتیں ہیں، کامیابیاں ہیں، آخرت میں بھی عزتیں ہیں، کامیابیاں ہیں. اور اگر اور کسی راستے پہ چلے گا تو شاید اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دے دے یہاں، لیکن اصل جو آخرت ہے اور جو انجام ہے وہ تو بہت برا ہے. اللہ رب العزت کے غضب کا سامنا کون کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائی دوستو، انبیاء علیہ السلام کی محنت ایک زندگی بدلنے کی کوشش ہے کہ پہلے یقین اور ساتھ ساتھ عمل. اور میرے بھائی دوستو، دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اسی لیے کلمہ نماز کی محنت بتائی جاتی تھی کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم ملا اور وہ جو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اسی وقت جبریل علیہ السلام نے ان کو نماز سکھائی، وضو کرایا، نماز پڑھائی. اور پھر 1 سال تک مسلمانوں پر نماز فرض تھی، ساری رات فرض تھی. ایک تھا نا 5 وقت نماز پڑھ لو، نہیں، قم اللیل الا قلیلا، حکم آ گیا
کہ ساری ساری رات تہجد پڑھو، ہاں تھوڑا سا آرام کر لو. وہ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ ان کا تو اللہ کی عظمت دل میں اتری بھی تھی کہ اللہ کا حکم ہو اور ہم اس میں کمی کریں تو ہم تو مارے جائیں گے. تو وہ اس ڈر سے کہ تھوڑا سا نا تھوڑا سا کہ ساری رات نماز پڑھو سوائے تھوڑا سا، تھوڑی سی رات، تو تھوڑی سی کتنی ہے؟ 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، گھنٹہ ہے. تو اس ڈر کے مارے کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے ساری رات سب تہجد پڑھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے غالباً 1 سال بعد رخصت دی کہ چلو تم میں بیمار بھی ہوں گے، تم میں اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے بھی ہوں گے، ایسے سفر کرنے والے ہوں گے، تو جتنا پڑھ سکو رات کو پڑھ لیا کرو. ادھر تو رخصت ہوئی اور ادھر 2 نمازیں فرض ہو گئی. تو وہ 2 نمازیں چلتی رہی. پھر ہاں معراج کے موقع پہ یہ جو موجودہ شکل ہے نماز کی کہ 5 وقت کی نماز اور اس کے اوقات اور وہ ساری چیز اللہ تعالی نے طے کی. لیکن وہ پہلے ہی دن جہاں اللہ تعالی نے مخلوق سے کاٹا وہاں اللہ رب العزت نے اپنے سے جڑنے کا راستہ بھی دے دیا. اللہ رب العزت نے یہ مشرکین کی زبانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سمجھائی کہ مشرکین خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ چکے تھے اور ہر ضرورت کے لیے الگ بت تھا. جنگ لڑنی ہے دشمن کے خلاف، اللہ مدد چاہتا ہے ایک آدمی تو اس بت کی عبادت کر لے. بیماری ہے شفا چاہیے تو اس بت کی عبادت کر لو. بارش نہیں ہو رہی ہے بارش چاہیے تو اس بت کی عبادت کر لو. 360 بت 360 ضرورتوں کے لیے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ 360 بت ہمارے وہ ہمارے کام نہیں کر پاتے سارے. تو آپ کہتے ہیں ایک وہ کرے گا جو 360 نہیں کر سکتے، کیسے سکتے؟ تو بہت عجیب بات ہے. اتنے سارے ہمارے خدا، وہ تم کہتے ہو ایک وہ سارا کام کر سکتا ہے، یہ تو بہت عجیب بات ہے. عجیب بات نہیں ہے، صحیح بات. اللہ نے فضل فرمایا، بتوں والا معاملہ تو اللہ نے ہمیں اس سے نکال دیا. یہ بہت اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے ہم پر. لیکن میرے بھائی دوستو، ہمارے حضرات نے ہمیں اس چیز کو سمجھایا کہ دیکھو اگر آج یہاں کوئی بت رکھ دے ممبر پر تو اللہ کا فضل ہے ہم سب دوڑیں گے کہ ہٹاؤ اس کو، یہ جگہ بتوں کی نہیں ہے، بتوں سے نہیں ہوتا. سونے کا بھی بت ہو اس کو ہم اللہ کا فضل ہے کوئی، کیونکہ یہ خود کو کچھ کر تو سکتا نہیں، ہمارے لیے کیا کرے گا؟ یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، ہماری حفاظت کرے گا. لیکن میرے بھائی دوستو، اگر وہ سونے کا بت اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو خطرہ یہ ہے کہ شاید ہمارے اندر بھی کچھ یہ بات آئے کہ ٹھیک ہے بت تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو سونے کے ٹکڑے نا ایک آدھ مجھے بھی تو دے دو، میرے کئی کام نکل آئیں گے. تو اس چیز سے تو نکل گئے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، وہ تو بہت سخت بات ہے. لیکن یہ بھی ایک مصیبت بیچ میں باقی رہ گئی نا کہ وہ سونے سے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے نا. حالانکہ میرے بھائی دوستو، جیسے بتوں سے نہیں ہوتا ویسے سونے سے نہیں ہوتا. بے شک وہ بہت سخت غلطی ہے وہ شرک والی، اور یہ اس سے کم ہے. لیکن بھائی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. کس چکر میں پھنس گئے؟ وہ جو قارون کو دیکھو وہ بھی تو اسی چکر میں تھا. اللہ نے فضل فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ قرآن شریف میں عجیب ہے کہ بہت اچھے لوگوں کے واقعات سنے. موسیٰ علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اتنے اچھے ہم نہیں ہیں. وہ بہت برے لوگوں کے قصے سنائے. قارون ہے، فرعون، اللہ کے فضل سے اتنے برے ہم نہیں، بیچ میں کھڑے ہیں. دونوں نمونے دکھا دیے
کہ ایک وہ رخ ہے، ایک وہ رخ ہے، تم کس طرف جانا چاہتے ہو؟ تو اللہ نے فضل فرمایا، بتوں کی عبادت سے اللہ نے بہت فضل فرمایا، بالکل ہم میں سے کوئی اس طرف ذہن دماغ دل بھی نہیں جاتا، کراہت ہوتی کہ کیا تماشا ہے۔ لیکن اسی لائن پر تھوڑا پیچھے کیا ہے کہ اللہ سے بھی ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا سونے چاندی سے بھی ہو جاتا ہے، وہی یہ مسئلہ ہے، اسی لائن کی چیز ہے، آگے بہت پیچھے اس راستے میں، بہت آگے ہے بتوں کا معاملہ، لیکن ہے تو وہی والی بات کہ اللہ سے غیر سے مانگنے میں لگ گئے، اللہ کے غیر سے امیدیں باندھ لی۔ امیدوں تو اللہ، امیدوں کا باندھنے کا حقدار تو اللہ ہے کہ اس سے امیدیں باندھی جائیں، وہ ہے کہ تم اگر اللہ پر ویسا بھروسہ کرتے جیسے اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ویسے انتظام کرتا ہے جیسے پرندوں کا، تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ ہم سے مطالبہ ہے۔ اور پھر عملی طور پہ اللہ رب العزت نے یہ نمونے سامنے رکھ دیے کہ مچھلی کھا گئی اور سمندر کی گہرائی میں چلی گئی، اب یہ آدمی تو مارا گیا۔ آدمی اس کو سوچے کہ کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ مچھلی کھا گئی اور سمندر کے گہرائی میں چلی گئی، تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ تو مر گیا، وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک اپنے بندے کا واقعہ سنایا کہ مچھلی کھا گئی، سمندر کی گہرائی میں چلی گئی، لیکن وہ اللہ کا بندہ واقعی اللہ کا بندہ تھا، اور اس کو پتا تھا کہ یہاں بھی اللہ سنتا ہے، سمندر کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی دور نہیں ہے۔ انہوں نے اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی یاد میں لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس اپنی یاد کی برکت سے اس جہاں ناممکن تھا بچنا، وہاں سے اللہ نے بچا کے دکھا دیا، اور پھر یہ واقعہ ہمیں سنا دیا، اور ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ اسی طرح ہم کریں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے ویسا مانا جیسا میں ہوں، کہ بس اتنی سی بات ہے کہ مجھے ویسا مانو جیسا میں ہوں، اور پھر مجھے پکارو، میں تمہارے لیے ویسا ہی کروں گا جیسے یونس علیہ السلام کے لیے، یہ یونس علیہ السلام کا واقعہ تھا، جیسے میں نے ان کے کیے تھے تمہارے بھی کروں گا۔ کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے تم، ایسی مصیبت نہیں ہے کہ مچھلی کھا گئی سمندر کی گہرائی میں چلی گئی، ایسی مصیبت بھی ہو تمہاری میں سنوں گا، بس مجھے مانو اور مجھے پکارو۔ تو میں دونوں چیزیں جڑی ہوئی، کہ ایک طرف یقین کی محنت، ایک طرف نماز کی محنت، کہ جب کاٹا چاروں طرف سے کہ نہیں بادشاہت سے نہیں ہوتا، وزارت سے نہیں ہوتا، نوکری سے نہیں ہوتا، تجارت سے نہیں ہوتا، تو اب میں تو جب ضرورت ہوتی تھی میں انہی چیزوں کی طرف دوڑتا تھا، کبھی جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، کبھی کسی سے رشتہ دار سے مانگ رہے ہیں، کبھی کوئی جیسے اللہ نے اسباب دیے ہوئے ہیں ان کا جوڑ توڑ کر کے خیال ہو رہا ہے کہ یہاں سے کام بنے گا، اسی طرح تو چل رہا تھا کام۔ اب تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ ہی سے ہوتا ہے، تو یہاں سے جو کٹے تو جائیں کہاں؟ مسائل تو ہیں، انسان ہے، کمزور ہے، ضرورتیں ہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے، ہمارے حضرات کی تعبیر ہے، فرماتے تھے کہ جب تم یہ کہو گے کہ اللہ سے ہوتا ہے تو وہ جو جیب کے پیسے ہیں تمہارے وہ بولیں گے کہ کیا مطلب ہم سے نہیں ہوتا، دکان بولے گی کہ میرے بغیر گزارا ہے تمہارا، بیوی بولے گی، قوم بولے گی، اپنی زبان والے بولیں گے کہ ہمارے بغیر تمہاری زندگی چل سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ اس وقت کیا کہنا کہ ہاں چل سکتی ہے، جم جانا اپنی بات پر، کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو ویسا مانا جیسا وہ ہے، بالکل شروع کی آیتوں میں سے، کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا ویسا مانا جیسا وہ ہے۔ اب مدد پھر کہاں سے لوگے؟ جب یہاں سے کٹ گئے تو کہاں جاؤ مدد حاصل کرنا؟ اول تو اس بات پہ جم جانا کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے، بھڑکتی ہوئی آگ دیکھ رہے ہیں، موت سامنے نظر آ رہی ہے، کہتے ہیں اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرت ہاجرہ صحرا میں ہے، چاروں طرف سے موت اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے نظر آ رہی ہے،
لیکن کہتی ہے جب اللہ کے حکم سے ہوں یہاں میں، پھر اللہ مجھے نقصان نہیں پہنچنے دے گا، چاروں طرف نقصان نہیں پہنچنے دے گا. جم جانا اس بات پر کہ مجھے اللہ کی ضرورت ہے، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں. لیکن اب میں ضرورتیں کہاں لے کے جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا کہ مدد حاصل کرنا اس بات پر جمنے سے اور نماز سے. کیسی کیسی مصیبتیں آتی تھی صحابہ کرام پر، وہ جو مکہ مکرمہ کا پہلا دور تھا، کیسی کیسی مشقتیں. اس وقت کے لیے ہدایت دے دی کہ کیا کرو، اپنی بات پہ جمے رہنا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سینے پہ چٹانے ہیں اور زخم ہے اور گھسیٹا جا رہا ہے، پوری زور لگایا جا رہا ہے کہ ان کو اتنی تکلیف دو، اتنا ذلیل کرو کہ یہ بس واپس آ جائے. اور وہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ بس وہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، احد احد اللہ، اور وہ اکیلا اللہ، احد اکیلا. اس اکیلے کی گویا کہ اس حال میں بھی سب خلاف ہو گئے، کہتے مجھے کسی کی پرواہ نہیں، احد ایک ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ کافی ہے. تو اس مشکل زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے. بہت کچھ ہوگا، لوگ پیچھے پڑیں گے، حالات بدلیں گے، بگڑیں گے، تمہیں کیا کرنا ہے، جمے رہنا بس. اور جب پریشانی ہو، جب مصیبت ہو، تو نماز کے ذریعے سے مجھے پکارنا، میں تمہاری مدد کروں گا. مدد حاصل کرنا جمنے سے اور نماز سے. اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے کاٹا، وہاں جوڑنے کا راستہ بھی دے دیا. اب میرے بھائی دوستو، یہ بیان اور تقریر بولنا چاہیے اس چیز کو، لیکن وہ بولنا مقصود نہیں ہے کہ ہم یوں سمجھیں کہ دعوت مقصود اس معنی میں ایک بس یہ بولتے رہو. نہیں، یہ بولنا اپنے دل کو حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرمائے، ماحول تو سارا دوسرا بن گیا. صبح سے شام تک کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ فلاں نوکری کر لو تو یہ ہو جائے گا، اور فلاں ملک میں چلے جاؤ تو اتنے پیسے بن جائیں گے. اور مطلب یہ پورا شہر ہے. ابھی صبح صبح کا وقت ہے، اور یہ جو لاہور شہر ہے سامنے، گھر گھر لوگ ابھی جاگ رہے ہیں، اور عورتیں ناشتے بنا رہی ہیں، کپڑے ٹھیک کیے جا رہے ہیں، اور مرد کہاں جا رہے ہیں؟ یا تو پیسے کمانے جا رہے ہیں، یا پیسہ کمانا سیکھنے جا رہے ہیں، پیسہ سنبھالنے جا رہے ہیں، اور پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ. اب اس فکر میں صبح نکلے ہیں اور شام تک اسی میں لگے رہیں گے، اور خیال ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اسی راستے پہ تھوڑا اور کہ 20,000 والا ہے، کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ. نہیں، سچی بات بتاؤ، بس نا ذرا تنگی ہے. تو تنگی کا کیا علاج ہوگا بھائی؟ اگر 30 ہوتے نا تو بہت اچھا ہوتا. چلو میں نے تو میری طرف سے 10 اور تمہارے. بھائی اللہ جزائے خیر دے، بڑی مہربانی آپ کی. 6 مہینے بعد کیا حال ہے؟ الحمدللہ. نہیں، سچ بات بتاؤ کہ تھوڑی تنگی ہے. 50 ہو تو تھوڑی تنگی ہے، 100 1 کروڑ ہو جائے، لاکھ ہو جائے تو تنگی ہے، 50 لاکھ ہو جائے تو تنگی ہے. تنگی ختم نہیں ہو رہی ہے. اور کسی کو یہ مشکل یہ ہے کہ تنگی ختم نہیں رہی ہے، تو ایک چیز ہے، ہوش نہیں آ رہا کہ یہ دیکھو، خود دیکھو اپنے آپ کو کہ 20 پہ بھی تنگی تھی، 30 پہ بھی تھی، 50 پہ بھی تھی، لاکھ پہ بھی تھی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس راستے پہ تنگی ہی تنگی ہے، میں غلط راستے پہ آ گیا. یہ راستہ نہیں پہنچتا منزل. تھوڑا آدمی ٹھہرے. کہتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، اگر تم اپنی امیدیں مجھ سے باندھ لو، اور مجھ سے ڈر سیکھ لو، تو میں نہ تمہیں کسی کے حوالے کروں گا اور نہ کسی کا محتاج کروں گا. لیکن وہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کہتے ہیں ہاں یہ وہ غالباً حضرت صحابی تھے، بوڑھے ہو گئے تھے،
آنکھ بینائی ظاہری چلی گئی تھی. کہیں جا رہے تھے تو آواز شور آیا, پوچھا کیا ہے, تو انہوں نے بتایا جی ایک شیر آ گیا, اس نے راستہ روک دیا. تو انہوں نے کہا مجھے لے جاؤ. لے گئے, انہوں نے شیر کو کان پکڑا اور ایک تھپڑ ماری اور کہا کہ اگر تجھے اللہ نے کسی پہ مسلط کیا ہے تو اس کو کھا, ورنہ راستہ چھوڑ, لوگوں کو کیوں کر رہا ہے. جیسے کتے کو آدمی ڈنڈا مارے, ڈانٹے, ہدوم دبا کے پھر بھاگتا ہے, وہ شیر جنگل میں بھاگ گیا. اب یہ خود عجیب بات ہے. پھر اگلی بات فرمائی جو اس سے بھی عجیب ہے, وہ یہ والی بات ہے کہ اگر سچ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدم کی اولاد مجھ سے ڈرے اور اپنی امیدیں مجھی سے رکھے تو میں کسی اپنی مخلوق کو اس پر مسلط نہ کروں. غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی امیدیں باندھ لیتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا پھر تو انہی کے حوالے ہو جاتا ہوں. یہ چیز سیکھ لی کہ میں تو اپنی ہر ضرورت میں اللہ کی طرف رخ کروں گا, یہ چیز سیکھ لی تو اللہ رب العزت واقعی کافی ہے انسان کے لیے. اب یہاں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اس کو سیکھنے کی کوئی, اب یہ کیسے آئے گا؟ مسئلہ ہے دل کا, زبان کا نہیں. مسئلہ ہے دل کا, جیب کا نہیں. کہ جیب خالی کر دو, پیسے پھینک دو, یہ ہو جائے گا, نوکری چھوڑ دو, طلاق دے دو اپنی بیوی کو. نہیں بھائی, اس سب سے کچھ نہیں ہوگا. وہ جو زبان سے جو باتیں چل رہی ہیں, کان میں جو باتیں آ رہی ہیں, دماغ جہاں جہاں چل رہا ہے, اور آنکھیں جس چیز کو شوق سے, خوف سے, عظمت سے دیکھ رہی ہیں, وہ ساری چیزیں دل میں جاری ہیں. اب جیب خالی کر دو, دل میں تو وہی چیزیں ہیں. تو اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دعوت خود اس معنی میں مقصود نہیں کہ ہم یہ باتیں بولتے رہے کام بن جائے گا. نہیں, بولنا تو ہے, لیکن وہ پہلی چیز ہے وہ نیت. کہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو میں سارے دن اللہ اکبر کہتے رہوں. اللہ اکبر اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے, حرج نہیں کیا, ثواب کی بات ہے. لیکن اب میں نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوں نا, اب یہ اللہ اکبر اور قسم کا اللہ اکبر, اور فرق آ گیا. نیت کر لی نماز کی, اب اللہ اکبر کہا, اب 4 رکعت 2 رکعت تک بہت ساری پابندیاں آ گئی, اور ان پابندیوں کے نتیجے میں پھر کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھو اچھی طرح سے وضو کر کے, اور پھر اللہ سے مانگو دنیا کی حاجت ہو. ایک دعا بھی بتا دی, دنیا کی حاجت ہو, آخرت کی حاجت ہو, مخلوق سے حاجت ہو, خالق سے حاجت ہو, چھوٹی حاجت جو حاجت ہو اللہ سے مانگو, اللہ پورا کرے گا. اللہ اکبر تو وہی ہے, لیکن وہ نیت کے بدلنے سے پھر اب اس کا سارا حکم بدل گیا. اسی طرح سے میرے بھائی دوستو, دعوت کے الفاظ بہت اچھی چیزیں ہیں, بہت سب سے اعلیٰ کلام, لیکن اگر میرا دل بدلے, یہ چیز دل میں اترے, تو اس نیت سے بات کرنی ہوگی کہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز میں اپنے دل میں چاہتا ہوں. اب وہ جو مقصد ہے ان الفاظ کو دہرانے کا, اللہ سے ہونے کی بات کو بار بار کہنے کا, مخلوق سے نہ ہونے کو بار بار کہنے کا, اب اس کا اثر ہوگا کہ واقعی دل سے یہ چیزیں نکلیں گی. ورنہ ذکر ہے, اور ذکر بھی قیمتی چیز ہے, لیکن دھیان کے بغیر الفاظ دہرانا وہ ذکر بھی نہیں رہتا, وہ غفلت بن جاتی ہے. تو پہلی چیز یہ میرے بھائی دوستو, نیت کیا ہے؟ میں نیت کرتا ہوں والی بات نہیں, میں کیوں بول رہا ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے مجھے وہاں تک پہنچنا ہے, اور اب اس کی طرف قدم اٹھاتا ہے. تو اگر اللہ کا فضل ہے, اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, گھروں کو قربانیوں سے چھوڑ کے آئے ہیں, گھر والوں پہ بھی قربانیاں ڈالی ہیں, کاروبار والوں پہ بھی کئی لوگوں نے قربانی دی, ہم یہاں پہنچے, اور یہ قربانی بہرحال قیمتی ہے, تو کوئی شک نہیں. اور جیسا تیسا ہماری محنت ہے, اللہ کا فضل سے بہت بڑی چیز ہے. لیکن یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ایک ایسا مجمع تیار ہو جائے کہ جو کلمے والا ہو, نماز والا ہو, اس کے لیے چلے کی نیت کے بجائے کلمے نماز کی نیت کرنی ہوگی. سال 7 ماہ کی نیت کے بغیر کلمے نماز کے بجائے
کل میں نماز کی نیت کہ میں سال کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں کلمہ سیکھنے نکلا ہوں، نماز ٹھیک کرنے نکلا ہوں. اور اب جب یہ نیت ہوگی تو وقت کا استعمال بھی بدل جائے گا. وہی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن ایک آدمی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک آدمی دعا مانگ رہا ہوتا ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ایسی دعائیں سکھا دی کہ جہاں پھسلنے کا ڈر تھا وہاں سنبھالا دے دی. کھانا کھانے بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھانے بیٹھے. اب ایک آدمی نے کہا کہ جب میرا ناشتہ ہلکا کیا تھا اس لیے بھوک لگ رہی ہے، کھانا ہضم ہو گیا، معدہ خالی ہے، تو اب میں دسترخوان پہ بیٹھوں گا اور اپنے پیٹ میں کھانا ڈالوں گا، بھوک ختم ہو جائے گی. اس آدمی نے اپنا ایمان بھی خراب کیا اور اس کا عمل بھی خراب ہوگا، کیونکہ یہ دسترخوان پہ تو پیٹ بھرنے بیٹھا ہے، اس کو صرف اسی چیز کی پرواہ ہے. دوسرا ساتھی اسی جماعت میں اسی دسترخوان پہ بیٹھا ہے، لیکن جب اس کو بھوک لگی تو اس نے کہا، اپنے آپ کو روکا کہ یہ بھوک کہاں سے آئی ہے، اللہ نے بھیجی ہے. کیوں بھیجی ہے؟ میرا امتحان ہو رہا ہے. اچھا امتحان ہو رہا ہے، تو وہ جو امتحان لینے والا ہے وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ یہ میں کیا چاہتا ہوں اس کو رہنے دو. جہاں سے یہ بھوک آئی ہے، جس نے یہ بھیجی ہے، وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا یا اپنی مرضی چلائے گا. تو اب یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھوک لگتی تھی گھروں میں پوچھتے تھے، کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو روزہ رکھ لیتے تھے، کچھ کھانے کو ہوتا تھا تو ایک خاص طریقے سے کھاتے تھے، دسترخوان پہ اور ہاتھ دھو کے اور بسم اللہ پڑھ کے اور دائیں ہاتھ سے اور اپنی طرف سے اور دوسرے کے اکرام کے ساتھ، اور وہ ساری چیزیں. اب یہ آدمی بیٹھا ہے پیٹ بھرنے نہیں بیٹھا، ایک تہائی پیٹ پہ یہ رک جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہی تو ہے طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دسترخوان پہ اس لیے بیٹھا ہے کہ میں امتحان میں ہوں اور مجھے امتحان میں پاس کرنا ہے، اور وہ طریقہ پاس کرنے کا یہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مجھے اللہ تعالیٰ کو وہ کر کے دکھانا ہے. اور جب میں نے وہ کر دیا میں اسی وقت کامیاب ہو گیا. بھوک کم ہو گئی، ختم ہو گئی نہیں، بڑھ گئی، سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس حال میں عمل کر کے دکھا دیا، میرا کام پورا ہو گیا. بھوک دونوں کو آئی، لیکن ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور ایک نے وہ چیزوں کی طرف متوجہ ہوا. اب اسی موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح طریقہ تھا کھانا کھانے کا اس کی طرف متوجہ کیا، دعا سکھا دی کہ الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل، کہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اسی نے میرا پیٹ بھرا. یہ جو خطرہ تھا کہ پیٹ جو ہے کھانے سے بھرا، نہیں اسی نے بھرا. ٹھیک ہے کھانے کے ذریعے سے بھرا، اس لیے شکر کھانا کھلانے والے کہتے ہیں کہ اس نے کھانا کھلایا، کہ اللہم اطعم من اطعمنا، کہ اللہ اس نے مجھے کھلایا، اس کو تو بھی کھلا. اپنی جگہ پہ یہ جو واسطے ہیں جن واسطے سے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہم کہ تو نے کیا کھلایا، اللہ نے کھلایا. نہیں بھائی، اللہ نے تیرے ذریعے کھلایا، تیرا بھی میں شکر ادا کروں گا، اور اصل تو اللہ کا شکر ہے کہ علم حاصل ہوا استاد کے ذریعے، تو میں کہوں کہ علم تو اللہ نے دیا، استاد کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں بھائی، استاد کا بھی احسان ہے، اللہ نے اس کو استعمال کیا، اس کے ذریعے سے مجھے سکھایا. ہمارے علماء کرام کو آپ دیکھیں گے عجیب ادب ہوتا ہے ان کا، کہ کہتے ہیں کہ کاغذ جو ہے وہ زمین پہ نہ رکھو. کیوں؟ کاغذ کے ذریعے سے علم ملتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے،
لیکن آدمی کہ نہیں، کاغذ کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، دیکھو اس کو. کہتے ہیں ایسے کوئی علم کبھی نہیں ملے گا کہ قلم ہے، قلم کے ذریعے سے کیونکہ علم ملتا ہے تو اس کو قلم کو نہ پھینکو ادھر ادھر، زمین پہ نہ رکھو. مجھے تو اللہ سکھاتا ہے، مجھے قلم کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بھائی، جو واسطے ہیں، جن واسطوں سے اللہ دے رہا ہے ان کی بھی قدر کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ نے ارادہ فرمایا تو یہ کاغذ بھی کام آیا، قلم بھی کام آیا، ساری چیزیں سب. یعنی ہمیں تو سر جھکا کے چلنا سیکھنا ہے کہ ہر طرف سے ہم چھوٹے محتاج، اور اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے ہماری مدد کر رہا ہے. واسطوں کا بھی شکر، لیکن دل کے اندر یہ بات کہ ان واسطوں کو اللہ استعمال فرما رہا ہے بس. تو اب کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور یہ بات دل میں واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پیٹ بھرا، باقی جو کوئی کھلا رہا ہے اللہ اس کو بھی جزائے خیر دے. کپڑا خریدا پیسے دے کے، وہ دکان پہ لے گئے درزی کی، اس کو بھی پیسے دیے، اس نے محنت کی، بڑا اچھا کپڑا سی دیا. اب کپڑا پہن رہے ہیں تو نہ پیسوں کا ذکر ہے اور نہ کپڑوں کی دکان والے کا. شکر سب کا ہے کہ بھی بڑا اچھا اس نے سودا دیا، ماشاءاللہ، اللہ اس کو جزائے خیر دے. بہت اچھا کپڑا اس نے دیا، اچھی قیمت میں دیا، درزی نے بڑا اچھا سیا. لیکن الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، کہ تعریفیں تو اللہ کی ہیں، اس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، میرا اس میں کوئی دخل ہی نہیں تھا. تو نظر تو یہ آیا کہ میں ہی تو گیا تھا، پیسے لگائے میں نے، کپڑا خریدا میں نے درزی کے پاس، ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کا نتیجہ اللہ کے حکم سے ہوا. یہ سب ہوتا، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو آج تو کپڑا نہیں پہن سکتا تھا. جگہ جگہ وہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پیسے دیے، ٹکٹ خریدی، بیٹھ کے تسلی سے کہ بھئی اللہ نے فضل فرمایا اور پیسے سے میں نے ٹکٹ خرید لی، اب میں آرام سے بیٹھ گیا، اب کوئی مجھے تنگ نہیں کر سکتا. یہ سواری میرے قابو میں آ گئی میرے پیسوں سے. نہیں نہیں نہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ اللہ کا شکر ہے اس نے پیسے تو دیے، اور اللہ کا شکر ہے پیسوں سے ٹکٹ تو مل گئی، لیکن میرے بھائی دوستو وہ تو اللہ ہی ہے جس نے اس چیز کو میرے لیے میرے قابو میں کیا. کہ ہر وقت اصل جو کرنے والا ہے اس کی طرف نظر رہے، بس یہ بنیاد ہے میرے بھائی دوست سارے دین کی. ہمارے ایک بڑے فرمایا کرتے تھے کہ افسوس کے ساتھ کہتے تھے کہ مشکل یہ ہو گئی کہ لوگوں نے معیشت کے اسباب کو دنیا سمجھ لیا، معیشت کے اسباب میں لگنے کو. یعنی زندہ رہنے کے لیے جو تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں اس میں جو اس اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، کہ دکان ہے، میں دکان پہ بیٹھتا ہوں تو کیوں انتظامات ہو جاتے ہیں بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، میرے لیے. تو فرمانے لگے کہ اس کو لوگوں نے دنیا سمجھا، یہ دنیا تھوڑی ہے، یہ دنیا نہیں ہے. وہ تو جس کام میں آدمی لگے گا، اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ دیتا تو وہ ہے. خیال ہو گیا کہ دکان دیتی ہے، تو اللہ کو پہچانے بغیر لگ گیا دکان میں. اور جب اللہ کو پہچانا نہیں تو اللہ سے غافل بھی ہے. ایک کمرے میں آدمی داخل ہوتا ہے، کوئی میں دھیان بھی نہیں کرتا ہوں. کوئی کہتا ہے اچھا یہ تو صدر ہے، اب صدر صاحب آئے ہیں، اچھا یہ ہے صدر صاحب، دھیان جاتا ہے ادھر. اسے ہونا سمجھا تو اس کی طرف دھیان گیا. تو جب اللہ سے ہونا آدمی سمجھے گا تو دھیان بھی ادھر جائے گا. اور جب اللہ کو پہچانا نہیں، سونا چاندی مٹی پتھر لوہا اس کو پہچانا تو سونا چاندی آئے گا ذہن، اسی کی طرف دھیان رہے گا. تو جس کام میں آدمی اللہ کو جانے بغیر اور پھر اللہ سے غافل ہو کے لگے گا وہی دنیا بن جائے گا. اور ہم لوگ اس کی مثال سنتے ہی ہیں کہ قیامت کے دن 3 ایسے لوگوں کو لایا جائے گا
جنہوں نے بہت بڑے بڑے حقیقت میں بہت بڑے کام کیے، دینی دین کے چوٹی کے کام کیے کہ اللہ کے لیے جان، دین کی خاطر لڑتے لڑتے، بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے جان چلی گئی. اور دوسرے نے مال ہر اچھے کام میں لگایا، بہت مال لگایا اچھے اچھے کاموں میں. اور تیسرا تو کمال ہی کر دیا کہ زندگی کس کام میں لگا دی، دین پڑھ رہے ہیں، پڑھ اللہ والے علم لوگوں تک پہنچانا چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز. لیکن مشکل یہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں تھا. اگر ان کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا کہ اللہ رب العزت ان کاموں پہ کیا کچھ دینے والا ہے، اللہ کتنا بڑا اور اس کی اعمال کتنے پسند ہے، اور اس پہ کیسے کیسے اللہ نے انعامات رکھے ہیں، تھوڑا سا اس کا خیال ہوتا تو وہ ہرگز اس کی طرف توجہ نہ کرتا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ اس نے پہچانا نہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ سے غافل ہو گیا، اور پڑھا رہا ہے دین لیکن اللہ کو پہچانے بغیر اللہ سے غافل ہو کے یہ دنیا بن گیا. اس کو اللہ رب العزت، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، جہنم میں پھینکیں گے. لڑتے لڑتے کیسے کیسے کام آئے مسلمانوں کے، کیسے کیسے اس کے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. لیکن اللہ کو یہ پہچانتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سب پہ کیا دے گا، اور اللہ سے غافل تھا تو بڑا سا کام، اتنا بڑا کام دنیا بن گیا اور یہ جہنم میں جائے گا. تو دین اس بات پہ بنتا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کو پہچانا اور اب اس کا دھیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ چیز مجھ سے چاہتا ہے، اس میں آدمی لگ گیا، اب یہ دین بن گیا. اور چاہے دکان پہ بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ایسے تاجروں کی، ایسے دکانداروں کی کہ جو تجارت کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پہچان میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ مال آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے سودے ہو رہے ہیں، اور یہ اللہ سے غافل نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. میں اس سودے میں لاکھ اور کروڑوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ راضی ہے یا نہیں. بس بیٹھے ہیں دکان پہ اور اللہ کے حکم بھی مان رہا ہے، اور خطرہ کیا لگا ہوا ہے اس کو؟ خطرہ یہ نہیں لگا ہوا کہ میرے سودا نہیں بکے گا، خطرہ یہ لگا ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا اور اس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، اس دن میرا کیا بنے گا. اب یہ حال جو آدمی کا ذکر میں، نماز میں، دعا میں ہونا چاہیے، اتنا پکا ہو گیا کہ یہ اب دکان پہ بیٹھے بھی یہی حال ہے. یہ نہیں کہ دکانداری میں ایسا مست ہوا کہ نماز میں بھی دکان یاد آ رہی ہے، نہیں، نماز میں ایسا مست ہوا کہ دکان میں بھی نمازی والی کیفیت بنی ہوئی ہے. تو دین اس چیز کا نام ہے، دنیا اس چیز کا نام. دین کیا ہے کہ اللہ کو پہچانا اور اب اللہ کے ماننے میں لگے، اور وہ جس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں وہ چھوٹا لگ رہا ہے، اللہ بڑا لگ رہا ہے. اب اس کی یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے، یہ آئے گی کہاں سے؟ اس کے لیے اللہ نے نماز دی. اللہ کی بڑائی بولیں گے اس نیت سے کہ میرے دل میں یہ چیز آئے، اللہ سے ہونا سمجھائیں گے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائیں گے کہ کیسے کیسے اللہ نے ان کے لیے کیا. یوسف علیہ السلام کا عجیب واقعہ ہے، ساری زندگی ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے تو وہ تو دو آیتوں میں 20 سال بتا دیے، لیکن ایک آدمی کی زندگی گزری کہ بچپن میں کنویں میں ڈال دیا بھائیوں نے، پھر بازار میں بکے، پھر وہ عزیز مصر نے ان کو خرید لیا. اب وہ 7-8 سال سے اب 27-28 سال تک ہو گئے، کہیں سے کوئی چیز، کوئی مدد کی شکل نہیں بن رہی، 20 سال گزر گئے. لیکن یہ اللہ کے ولی ہیں، نبی ہیں، اللہ کے نبی ہے، ولی کیا چیز ہوتی ہے؟ نبی کے سامنے تو کچھ نہیں.
تو وہ اسی چیز کو کہ نہیں اللہ سے ہے، اللہ ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، یہ میں اللہ کے حکم سے میرے اوپر گزر رہی ہے، ایسے پکے پکے ہیں کہ جب پھر آگے ان پہ غلط الزام لگتا ہے قید میں بھی جاتے ہیں، لیکن وہ ایسا لگتا ہے جیسے بس اب تو نیچے جتنا نیچے جا سکتے ہیں چلے گئے، غلام ہے، قید میں ہے، اور وہ زمانے کے قید میں چلا گیا تو کوئی پوچھتا تھوڑی ہے، وہ قید ہی ہے، پڑا ہوا ہے۔ وہاں بھی وہ لوگوں قیدیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو حکم تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اس نے حکم دے دیا کہ صرف اس کی بندگی کرو، جیل میں بھی دعوت دے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس سب کو ایسے کر کے ختم کرتا ہے، بادشاہ کے دائیں ہاتھ پہ بٹھا دیتا ہے، گویا بادشاہ دلی کی ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور وہ جو 20 30 40 سال گزرے مشقت کے، ایسے کر کے اللہ نے ختم کیا، اور نتیجہ خود ان کی زبان سے اللہ رب العزت کہلواتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ جو تقوی اختیار کرے، کہ سیدھا سیدھا چلے، نہ دائیں نہ بائیں، اللہ کیا چاہتا ہے مجھے وہ کرنا ہے، میرے نفس کیا چاہتا ہے، لوگ کیا چاہتا ہے، اس کو رہنے دو، میں تو اللہ کی مانوں گا بس۔ اور پھر اس پہ جو حالات ہیں اس پہ جم جائے کہ وہ میں یہی کروں گا، اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو جاننا، اس کے شکر مند، جو بھی حال ہے میرے اوپر میں اسی میں رہوں گا۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے اپنے حکم ماننے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اپنے وقت سے وہ دے گا، ضرور دے گا۔ اب یہ واقعات ایک آدمی اگر سمجھا رہا ہے، سنا رہا ہے لوگوں کو، دیکھو اللہ کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے، اور اس لیے سمجھا رہا ہے کہ میری سمجھ میں آئے، کہ میرے دل میں یہ چیزیں اترے، تو میرے بھائیو دوستو یہ بنیاد بنے گی۔ اور اب جو یہ نکل کے سب سے کٹ کے اللہ سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں خوب محنت کر رہا ہے، تو اللہ سے امید ہے کہ جب واپس جائے گا اور بیچ میں ہوگا لوگوں کی اور مختلف مشغولیتوں کے جو اس کو کھینچیں گی اپنی طرف، وہاں بھی وہ دیندار بن کے چلے گا، وہاں بھی وہ اللہ کو پہچان کے، اللہ کی مانتے ہوئے، دکان پہ بھی، کاروبار میں بھی، بیوی بچوں میں بھی چلے گا۔ کیونکہ میرے بھائی دوستو وہ جو ساری زندگی ہے، معاملات، معاشرت، قضا، یہ 3 مختلف قسم کی مشغولیتیں انسان کی ہوتی ہیں، کہ معاملات ہیں، لین دین ہے، پیسہ، چیزیں لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، پھر معاشرت ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ اور رشتہ داروں، پڑوسیوں کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہے آدمی کا، اور پھر قضا ہے جو ضرورت ہوتی ہے انتظامات کی، کوئی قاضی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کہتے تھے قضا کیا ہے، مجرموں اور منکروں سے معاملہ، جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں ان سے کیسا معاملہ، کیا معاملہ کرنا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان سے کیا معاملہ کرنا ہے۔ اب ایسی جگہ میں کسی کو ذمہ داری مل گئی، ان سارے شعبوں میں زندگی کے ٹھیک ٹھیک چلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر اخلاق پیدا کرے۔ لیکن اخلاق کہاں سے آتے ہیں؟ اخلاق کی بنیاد یقین اور ایمان ہی ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ صحابہ کرام اخلاق والے تھے، اچھے اخلاق والے۔ وہ کیا تھا معاملہ کہ انہوں نے اللہ سے سیکھ لیا تھا کہ، یعنی یہ سیکھ لیا تھا کہ ہمیں اپنی ضرورتیں تو اللہ کے پاس لے جانی، کہ میری کوئی ضرورت میں کسی کو نہیں دکھاؤں گا، میری ضرورت ہے تو میں لے جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے پاس، اور لوگوں سے میرا تعلق اللہ سے تعلق لینے کا، لوگوں سے تعلق دینے کا، اور بس دیتا جاؤں گا، دیتا جاؤں گا، دیتا جاؤں گا، کیونکہ ان کے پاس ہے نہیں، فقیر سے کیا مانگنا، جس سے ہے اس سے میں مانگوں گا، جس کے پاس ہے اس سے میں مانگوں گا، اور جس کے پاس نہیں اس کو میں دوں گا، کیونکہ اس پہ اللہ دے گا۔ اب میرے بھائی دوستو، اور یہ جو اخلاق ہیں یہ ہے ایسے ہیں کہ کہیں ختم نہیں ہوتے۔ وہ جو دوسری چیزیں جس کے لیے اخلاق کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ کافر ہے نا، سب ٹھیک ہے، باتیں بہت خراب لگ رہی، اخلاق ان کے بڑے اچھے ہیں۔ ارے بھائی اخلاق ہو نہیں سکتے اس آدمی کے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا،
کر کرا کے ان کا تو کاروبار ہے کہ فائدہ ملے گا اس لیے اچھا سلوک کرو، گاہک دوبارہ آئے گا اس لیے اچھا سلوک کرو، اور یہ اخلاق ایک جگہ جا کے رک جاتے ہیں کہ اب فائدہ نہیں مل رہا ہے، اب بد اخلاقی کر لوں، یہاں تک میں صبر کروں گا لیکن اب نہیں کر سکتا. کیوں بھائی، اللہ تعالیٰ خط چلا گیا کیا؟ خدا نخواستہ کیا کہہ رہے ہو تم کہ یہاں تک میں صبر کروں گا آگے نہیں کروں گا؟ اس کا مطلب کہ اخلاق نہیں ہے. یہ اخلاق تو وہ ہوتے ہیں کہ آدمی دیتا جائے دیتا جائے دیتا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر جو کرتا ہے وہ بھی مانگا دے دیا کہ میں کوئی چیز نہیں روک کے رکھوں، تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں. کیوں؟ کیونکہ لینا تو اللہ سے ہے. تو اللہ سے لینا جب سیکھے گا آدمی تو اس طرح لوگوں میں رہ سکتا ہے. اللہ سے جس نے مانگنا نہیں سیکھا وہ اس کے نہ بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق ہو سکتے ہیں، نہ اس کے کاروبار میں اخلاق ہو سکتے ہیں، نہ وہ اگر کوئی ذمہ داری دی گئی معاشرے میں اس کے اخلاق نہیں ہو سکتے، وہ چل نہیں سکتا اس طرح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کے آئے تھے میرے بھائی دوست کو، اس زندگی کو وہی زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور مسلمانوں کی ہر چھوٹی بڑی مشکل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس زندگی سے ہٹ گئے. صحابہ کرام کو جو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل تھی وہ اس زندگی کی وجہ سے تھی. مکہ مکرمہ کی مشقتیں اٹھائیں، مدینہ منورہ میں مشقتیں اٹھائیں، اور محنت کر کے اللہ سے مانگنا سیکھا. سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اللہ سے مانگ مانگ کے زندگی گزارنا سیکھی. تو مدینہ منورہ میں 5ویں سال میں صلح حدیبیہ، 5ویں یا 6 سال میں صلح حدیبیہ کے وقت میں اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا کہ وہ جو آپس کی دشمنیاں تھیں وہ ایک صلح کے نام سے اب وہ ختم ہوئی. اب آنا جانا شروع ہو گیا. اور آنا جانا کیوں؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت یہ تھی کہ اب مدینہ منورہ تیار، ہر بچہ بڑا عورت مرد بوڑھا جوان اس کا ہر ایک سے سلوک دینے والا ہے. لیتا ہوں میں اللہ سے، دوں گا تمہیں. یہ بنیاد بن گئی. اب وہ ایسا ماحول ایسا معاشرہ بنا کہ جو اس میں آتا تھا کہتا تھا بھئی یہ تو مجھے بھی ایسا تو مجھے بھی بننا ہے. صحابہ کرام کی دعوت کہتے ہیں نا کہ ہمارے جیسے بن جاؤ، بس اتنی سی بات تھی. لوگ بھی آتے تھے کہتے تھے یہ بتاؤ ہم تمہارے جیسے کیسے بنے. ایک آدمی آتا تھا مدینہ منورہ میں اور ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ ٹھہرتا تھا اور وہ دین سیکھ کے جاتا تھا. اللہ کون ہے، اس کی ماننی کیسے ہے، سارا دین سیکھ اور آگے جا کے دین سکھانے والا بنتا تھا. وہ ماحول تھا. اسی لیے مدینہ منورہ کا نام ہی رکھ دیا گیا دار الہجرت، کہ تم اپنی زندگی اور اس کے طریقوں سے تنگ آ گئے ہو، صحیح زندگی سیکھنا چاہتے ہو، جاؤ مدینہ منورہ میں سیکھو. اور یہ اتنی بڑی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ تیار ہو گیا مدینہ منورہ کا ماحول تو اللہ تعالیٰ نے بڑی، جو اس زمانے میں بڑی شمار ہوتی تھی، بڑی حکومت ہے، اور واقعی یعنی آج کی حکومتیں سے بہت بڑی تھی وہ حکومتیں. آج تو حکومتیں تھوڑا سا دائیں بائیں حکمران کرے تو اس سے وہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے. وہاں تو یہ حال تھا کہ جو چاہے کرو. وہاں کی جو بادشاہ تھے روم کے فارس کے، وہ جو چاہے کرتے تھے. تو اپنے حساب سے بہت بڑے لوگ. لیکن جب مدینہ منورہ میں وہ زندگی وجود میں آئی جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے صاف کیا جیسے مکھن میں سے بال نکالتے نا، ایسے ہی حکمرانوں کو ایک طرف کر دیا کہ جاؤ ہٹو یہاں سے. وہ آئے 2 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کے لیے، 2 آدمی بھیجے فارس کے بادشاہ نے کہ 2 آدمی کافی ہے. یہ آدمی سنا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، چلو یہ تم پکڑ کے لاؤ اس کو. وہ 2 آدمی آرام سے پورے اعتماد کے ساتھ آئے اور کہ ہم آپ کو قید کر رہے ہیں. مدینہ منورہ سارا بھرا ہوا ہے مسلمانوں سے، لیکن ایسا حوصلہ ہے کہ فارس کا بادشاہ ہمارے ساتھ، شہنشاہ ساتھ ہے ہمارے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا صبح بتاؤں گا.
اور صبح بتائے کہ میرے رب نے، تو انہوں نے کہا تھا ہمارا رب نے ہمیں بھیجا ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے تمہارے رب کو رات قتل کر دیا. تو خاموشی سے چلے گا واپس. اور واقعی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شہنشاہ صاحب کو قتل کر دیا. پھر اس کے بیٹے نے زہر دیا تھا اس کو. پھر وہ بیٹا بھی وہ ہٹ گیا راستے سے. ایسے کر کے اللہ تعالیٰ نے یوں 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 کر کے سب صاف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی وجود میں آ گئی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تیار ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کی شوق میں اس کی نیت کر کے کہ اس زندگی کو وجود دینا ہے، اب وہ محنت میں لگ جائیں اور ان پہ مشقتیں آئیں اور وہ محنت میں لگے رہیں. اللہ تعالیٰ کو ان پہ رحم آئے، اللہ تعالیٰ اس زندگی کا اس کے لیے فیصلہ فرما دے اور ساری دنیا کے لیے فیصلہ فرما دے. اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ کام تو مقصود ہی نہیں ہے. یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ ان اعمال میں لگیں گے اور ان اعمال کے ذریعے سے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات تھی، وہ جو ان صفات کی بنیاد پر جو زندگی تھی، اس کو وجود میں لانے کے لیے ہم لگیں گے ان اعمال میں. راستہ دے دیا یہ کام کرو. اب ان کاموں میں لگ کے مشقتیں آئیں گی اور ہم مشقتوں کے باوجود لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ واقعی وہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ میں دیکھی، وہ جب ہم میں دیکھے گا کہ واقعی یہ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی چاہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. بس وہ فیصلہ اصل ہے، ہماری محنت تو کچھ نہیں ہے. ایک نیت ہے، پھر اس کے ساتھ محنت ہے اور پھر فیصلہ ہے. اسی لیے ہمارے حضرات کبھی کبھی لوگ جو پوچھتے تھے کہ کیا چاہتے ہیں آپ اس کام سے، تو مختصراً فرما دیتے تھے کہ جیسے جس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو چھوڑ کے گئے تھے، اس حال میں مسلمانوں کی ہر بستی آ جائے. اب یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے اشارہ کرتے تھے کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو ردت کا زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، فوراً بعد، وصال سے پہلے کام بالکل چوٹیوں تک پہنچا ہوا تھا. ایمان، اعمال، دین کی محنت، گھر گھر، بچہ بچہ، عورتیں، جذبات بنے ہوئے تھے. راتوں کے اعمال، دن کے اعمال. مدینہ منورہ کمال کی جگہ بن گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے اٹھا کے، اور اب حضرت ابوبکر اور باقی مسلمان باقی ہیں اور مرتد ہو رہے ہیں لوگ. ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم دیں گے اپنے علاقے میں دیں گے. 3 عدد نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے. روم والوں کی فوجیں انتظار میں ہیں کہ یہ نبی آئے ہیں، یہ ہٹیں گے تو ہم حملہ کریں گے، ان کے ساتھ مدد نہیں ہوگی تو ہم ان کو تباہ کر دیں گے. فوجیں تیار ہے، نہیں خطرہ نہیں تھا، یہ خطرہ تھا نہیں، موجود تیار تھی، جاسوس پھر رہے تھے مدینہ منورہ. تو چاروں طرف سے ہر قسم کی مصیبتیں، مشقتیں آ گئی. اس موقع پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی اور اپنے ساتھ سارے مسلمانوں کو صرف ایک کام پہ لگایا بس. اور 1.5 مہینہ، 1.25 مہینہ، 1.5 مہینہ وہ اور ساری امت اس ایک کام میں ایسی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے 1.25 مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد مدینہ منورہ واپس وہاں پہنچا دیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے. وہ کیا کیا؟ وہ یہی کیا کہ ہر مشقت، ہر مصیبت برداشت، لیکن دین کی کمی نہیں برداشت. اب وہ ساری مشقتیں، مصیبتیں، خطرے وہ تھے، لیکن ان سب سے نظر ہٹا کے کہ بھائی مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، دشمن کی فوج کسی بستی میں داخل ہو، وہاں صرف عورتیں بچے ہو تو کیا کرتی ہے؟ اور یہ کون عورتیں ہیں، کون سی بچے ہیں؟ صحابہ کرام کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات. تو خطرات تو انتہائی خطرناک حالات تھے. لیکن اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نماز تو پڑھوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا. یہ زیادہ خطرناک ہے. اور اس چیز کے علاج کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات، سارے کے سارے مسلمان
ایسے نقل و حرکت میں آئے کہ صبح ایک بستی میں، دوپہر ایک بستی میں، شام ایک بستی میں، 1.5 مہینے تک، 1.25 مہینے، 1.5 مہینے تک آرام نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ مشقت برداشت کی انہوں نے اس چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ واقعی یہ وہ زندگی چاہتے ہیں جو حضور جس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، وہی والی زندگی ان کو چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس وہیں پہنچا دیا اور گویا نسخہ دے دیا کہ جب ایسا ہو تو ایسا کرنا ہے۔ آج میرے بھائی دوست کو کوشش کی ہو رہی ہے کہ وہ نسخہ دوبارہ استعمال کیا جائے، لیکن بات وہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے چاہیے کہ جو اپنی طلب دین والی زندگی کے لیے اپنی طلب اللہ کو دکھائیں، اور کیسے دکھائیں گے کہ دعوت میں، تعلیم و تعلم میں، ذکر و دعا عبادت میں، خدمت میں ایسا منہمک گم ہو کے لگیں گے کہ بس اسی کی پرواہ ہو۔ اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال، یہ ساری چیزیں ایسی مشغولیت ہو کہ تھکاوٹ اور آرام کے تقاضے اور باقی جتنے تقاضے ہوتے ہیں ان کو ایک طرف کر کے یکسوئی سے اس میں لگے۔ مسئلہ یکسوئی کا ہے، یعنی بچے جب آپ دیکھیں گے کھلونا یا بڑا مزہ آ رہا ہے، وہ مست ہو گیا، پھر تھوڑی دیر میں ختم، دوسرے کھلونے سے، تیسرے کھلونے سے۔ تو اس کو اللہ کا فضل ہے، یہ مثالیں تو ایسی کچی ہوتی ہیں، اس میں کھیل کے طور پہ بھی لگنا قیمتی ہے، لیکن نتائج نہیں آئیں گے اس میں۔ نتائج تو اس کے لیے جو تبدیلیاں آئے، ماحول بدل جائے، وہ ان لوگوں کی محنت سے ہوگا کہ جو اس میں یکسوئی سے لگیں گے، کہ اس میں لگے اور اسی میں لگے اور یہاں تک لگے رہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان پہ رحم آیا۔ اس رحم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری امت کی ہدایت چھپائی ہوئی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ کا فضل ہے، شکل ایک بن گئی اور ساری دنیا میں بن گئی۔ پرانے ساتھی سناتے ہیں کہ شروع میں جب گشتوں پہ جاتے تھے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، اور بہت جگہ ایسا ہوتا تھا کہ بس 2 ساتھی گشت کر رہے ہیں، وہ بھی بچے نوجوان۔ اب وہ گشت میں جا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا کیا کر رہے ہو تم؟ دین سیکھنا ہے؟ آؤ میں تمہیں تفسیر پڑھاتا ہوں۔ یہ کیا طریقہ ہے دین سیکھنے کا کہ کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو؟ یہ مغرب کا بیان، ایک بیان کر رہا ہے دوسرا سن رہا ہے، کون تیار ہے؟ وہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ یہ ہے۔ تو اس زمانے میں حضرات حوصلہ دلاتے تھے کہ کہتے تھے یہ جو تم ابھی کر رہے ہو نا، پھر رہے ہو، کوئی سن نہیں رہا ہے، گھبراؤ نہیں، یہ تم تارے ڈال رہے ہو شہر میں، سارے شہر میں آپ نے تارے ڈال دی، ابھی تک کوئی کنیکشن نہیں ہوا، اس کو جوڑ نہیں بیٹھا ہے آپ نے بجلی کے اسٹیشن سے، تارے ڈال دی، بس وہ ذرا سا تار کو جوڑیں گے ادھر بجلی گھر سے تو کیا ہوگا؟ سارا شہر روشن ہو جائے۔ تو تارے ڈال رہے ہو تم میرے بھائی دوستوں، تارے تو ساری دنیا میں پڑ گئی، جس کونے میں جائیں دنیا کے آپ کو گشت نظر آئے گا، تعلیم نظر آئے گی۔ وہ جنگلوں میں افریقہ کے دیکھیں گے 6-8 آدمی جمع ہو گئے، بھئی کیا ہو رہا ہے جی؟ شب جمعہ ہو رہی ہے جنگلوں میں۔ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، جہاں جائیں، اللہ کے فضل سے تاریں تو پڑ گئی۔ اب ضرورت وہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ والی محنت ہے نا، وہ کچھ لوگ، کچھ جماعتیں اس طرح سے چلیں گی جیسے وہ حضرت چلے تھے، اور اسی یقین کی طلب میں، اسی نماز کی طلب میں لگیں گی اور دن رات ایک کر کے محنت کریں گی۔ میرے بھائی دوستو، زیادہ نمجمے کی ضرورت ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، لیکن کیفیت وہ والی چاہیے۔ ہمارے حضرات کا جملہ ہے، کہتے تھے کہ ایک محنت ہے کہ اگر وہ اس شکل پہ وجود میں آ جائے جو مطلوب ہے، خالی محنت وجود میں نہیں آئے، اس انداز سے اس کو کیا جائے کہ جو اللہ چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سارے عالم کے لیے ہدایت فیصلے فرمائے گا۔ اور وہ انداز یہی والا ہے کہ اس کام میں لگیں اور اسی میں لگیں۔ اسی لیے لایانی کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ تھوڑا سا یہ تو تھوڑا سا دعوت ہو گئی، تھوڑا سا ذکر ہو گیا، تھوڑا سا دعا ہو گئی، اب فارغ بیٹھے تو مخلوق کو سوچ رہے ہیں، تو پھر یہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے بنیں گے؟
مسئلہ تقریروں بیانوں کا نہیں ہے، مسئلہ 24 گھنٹے کی طلب کا ہے کہ اللہ مجھے وہ والی زندگی چاہیے کہ تجھ سے مانگوں، تجھ سے لوں، لوگوں کو دوں۔ اب اس کے لیے اللہ سے مانگنے والا بنے گا تو ہر وقت 24 گھنٹے اس کی اسی پر نظر رہے گی کہ یہ بھی اللہ نے کیا، یہ بھی اللہ نے کیا۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اللہ سے مانگو کہ چل جماعت نہیں نکل رہی ہے چلے کی 4 مہینے کی، وہ بجائی کٹائی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ ان کے لیے فیصلہ نہیں آیا کہ یہ جوڑ ختم ہوا ہے، سب کا وقت لگ گیا، اب لوگ نکل نہیں رہے ہیں۔ کیوں؟ جوڑ کی وجہ سے نہیں بھائی، نکل نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا تو کوئی بیٹھ نہیں سکے گا۔ تو اب میں کیا کروں کہ وہ فیصلہ ہو جائے؟ تو مسئلہ تو ہمارا ہے، اعمال تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، اعمال والے تو ہم ہیں۔ تو مسئلہ سارا اس جماعت کا ہے۔ وہ جماعت اگر وہ اعمال کر کے دکھا دے تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ان سے، اللہ تعالیٰ ہر بستی سے، ہر گھر سے 4 مہینے کا نقد ہدیہ دے گا۔ مسئلہ سارا اپنا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ذات کہتے تھے کہ جہاں ہم نے کام کو دوسرے سے متعلق سمجھا کہ جی یہاں پرانے ساتھی نہیں ہے، کام نیا ہے، بجائی ہے، کٹائی ہے، دوسرے سے متعلق سمجھا ہم نے کام کو، تو کام پھر ناممکن بھی بن جاتا ہے۔ کام کو مشکل نہ بناؤ، کام آسان کب ہوتا ہے؟ جب میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ کام کا تعلق مجھ سے، کچھ اعمال ہیں میں نے کر لیے، اللہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ سارے ماحول کو بدلے گا۔ اللہ کے فضل سے آپ حضرات اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں۔ اول تو یہ والی نیت ہے کہ ہم چلے 4 مہینے، سال 7 میں کے لیے نہیں آئے، ہم یقین سیکھنا چاہتے ہیں، نماز سیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی پہ ساری امت کو لانا چاہتے ہیں، کیونکہ اور کوئی نجات کا راستہ نہیں۔ بنا لو جتنے ہتھیار بنانے ہیں، جمع کر لو جتنے پیسے جمع کرنے، کچھ نہیں بنے گا، خاص طور سے ہمارا کچھ نہیں بنے گا۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ رکھا ہی نہیں کہ قارون ہے اور مال ہے اور بڑی ٹھاٹ سے چل رہا ہے، کیونکہ اس کو آگے جا کے جہنم میں جانا ہے۔ مسلمان جب اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، 2 قدم چلتا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کو تھپڑ پڑتی ہے، کہتے جاؤ واپس جاؤ یہاں سے۔ اگر مسلمان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی ہے تو بہت خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو بھی جا قارون کے ساتھ جا اسی طرف۔ تو ہمیں تو راستہ ہی یہ ہے کہ ہم عمل سیکھنے والے بنے، یقین سیکھنے والے بنے، اور ساری امت کو اس پہ لائیں، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دوست کو پہلی بات تو نیت ہے کہ ہمیں واپس وہاں پہنچنا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے گئے تھے۔ وہی والا یقین، وہی والی نماز سیکھنی ہے، اس کو سیکھنے پہ لوگوں کو لانا ہے۔ نیت ہے نا اس چیز کی انشاءاللہ۔ اور بھائی کام ساری زندگی کا ہے، لیکن اتنا دور ہو گئے اور ایسے دوسرے کاموں میں لگ گئے کہ اللہ کی طرف سے ایک رحم کا معاملہ ہے کہ چلو تھوڑا سا تو شروع کرو۔ اور وہ تھوڑا سا کتنا ہے؟ ہمارے حضرات جو مشورے سے جو بات طے ہوئی ہے کہ بھئی 4 مہینے تو لگاؤ۔ بہت سے ساتھی ملیں گے چلے لگا رہے ہیں، سالوں سے لگا رہے ہیں، تو بھئی 4 مہینے تو لگاؤ۔ اسی طرح سے ماشاءاللہ دوسری جانب بھی ہیں کہ اس سے روزے کے لیے آئے تھے یا ملنے کے لیے آئے تھے، نصرت کے لیے آئے تھے، اللہ نے کیا اب 4 مہینے میں چل رہے ہیں۔ اللہ بہت مبارک کرے، قبول فرمایا ایسے ساتھیوں کو۔ لیکن اگر ایسا ساتھی یہاں موجود ہے جس نے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگائے، اور جس ترتیب پہ بھی چل رہا ہے لیکن 4 مہینے لگائے نہیں ابھی تک، تو بھائی درخواست ہے اتنی بڑی نیت کے لیے یہ چھوٹا سا قدم ہے کہ یہاں کوئی ایسا ساتھی نہ رہے کہ جس کے 4 مہینے نہیں لگے اور اب وہ اس مجلس میں نیت نہ کر لے کہ ٹھیک ہے میں اب 4 مہینے لگا ہی کہ واپس جاؤں گا۔ جو پہلے سے لگا رہے ہیں بہت مبارک ہو، لیکن اگر کوئی ایسا ساتھی ہے جس کا ابھی تک 4 مہینے نہیں لگا تو اس سے درخواست ہے کہ اپنے 4 مہینے کا پہلا قدم اٹھائے اور کھڑا ہو جائے کہ انشاءاللہ اب تو میں 4 مہینے لگا ہی کے واپس جاؤں گا۔ جو پہلے سے نیت کر لی مبارک، اب نیت کر رہے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسانی و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ۔ اکثر ساتھی تو وقت لگائے ہوئے 4 مہینے، تو باقی ساتھی تشریف رکھیں۔ باقی ساتھیوں سے درخواست ہے کہ بھئی 4 مہینہ تو تشریف رکھیں۔ یہ ساری زندگی کا جو کام ہے
اس میں 4 مہینے ابتدا ہے. 4 مہینے لگا لیے، 1-2 سال مقام پہ کام کر لیا، تو اب اس کی ضرورت ہے کہ سالانہ 4 مہینے کی ہم اپنا نظام بنائیں. تو جو ساتھی 4 مہینے لگا چکے، بہت سے ساتھیوں کا 4 مہینے کا سالانہ کا نظام بن گیا، لیکن 4 مہینے لگا لیے، 2 سال کام کر لیا، کام کو دیکھ لیا، اب دل میں آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں آج اپنا نظام بناؤں گا سالانہ 4 مہینے کا، وہ کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو طریقہ بتائیں گے. سالانہ 4 مہینے کا نظام جو پرانے ساتھی ہیں 4 مہینے لگا چکے، جو انشاءاللہ آج بنائیں گے وہ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. اللہ بہت قبول فرمائے، آسانیاں فرمائے. تشریف رکھے. اور بھائی اللہ نے فضل فرمایا، ساری دنیا میں کام چل پڑا، جماعتوں کی ضرورت ہے ہر جگہ، اور اللہ ہی کا فضل